نام امتیاز علی اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو ماں کہتا ہے کہ میں تجھے اپنی ماں کہتا ہوں، سمجھتا ہوں، اپنی ماں کی نظر سے دیکھتا ہوں، اس کے بارے میں کیا مدنی پھول ارشاد فرما دیے کہ کیا اس کو طلاق ہو جائے گی یا کفارہ ادا کرے گا شوہر؟ بیوی کو ماں کہنا یا جو ہے میں تمہیں ماں کی نظر سے دیکھتا ہوں، تو بیوی کو ماں کہنے کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ فرمایا گیا کہ لوگوں کی مائیں نہیں ہیں مگر وہ جنہوں نے ان کو جنا، جن سے یہ دنیا میں آئے، جن سے ان کا وجود ہوا، وہ ان کی مائیں ہیں۔ ما ہن امہاتہم الا اللہ ولدنہم۔ اب آگے ماں کے علاوہ کسی اور کو ماں کہنا، اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہاں جو صورت ہے یہ اس کی دوسری صورت میں آئے گی۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو آدمی ماں کہتا ہے، جیسے خالہ ہے۔ خالہ کے بارے میں حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا کہ الخالۃ کالام، خالہ جو ہے وہ ماں کی طرح ہے۔ اسی طرح جو ہے کوئی اپنی نانی کو ماں بول دیتا ہے، کوئی اپنی دادی کو ماں بول دیتا ہے، کوئی یہ ہوتا ہے کہ خاندان کے اندر کوئی بوڑھی عورت ہے اس کو سارے ماں بولتے ہیں، ساس کو بھی ماں کہا جاتا ہے۔ ساس تو ویسے ہی جو ہے نا وہ شریعت کے اعتبار سے ماں ہے اور ماں کے حکم میں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات جو بوڑھی عورت ہوتی ہے جو اپنی ماں کی ہم عمر ہوتی ہے اس کو ماں کہہ دیا جاتا ہے، تو یہاں پر ان کو ماں کہنا جو ہے یہ ایک محاورے کے اعتبار سے ہوتا ہے، یا کچھ شرعی پہلو ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو ماں کہا جاتا ہے۔ ایسی صورت کے اندر ماں کہنے کی اجازت ہے، لیکن یہ وہ عورتیں ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ جہاں تک تعلق ہے بیوی کا، بیوی کو ماں کہنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ ارشاد، اور یہ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے یہ بھی اسی سینیریو کے اندر، ٹھیک ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی یہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اور اپنی بیویوں کو ماں جیسی کہہ دیتے تھے، تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کی مائیں نہیں ہیں مگر وہ جنہوں نے ان کو جنا۔ ٹھیک، اب آگے جو اس طرح بیوی کو ماں کہہ دیتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، بے شک یہ لوگ ایک ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے اندر اس کو دو جو ہے وہ برائیوں کے ساتھ تعبیر کیا۔ ایک تو فرمایا کہ یہ لوگ بری بات کہتے ہیں، جو بیوی کو ماں یا ماں جیسی کہتے ہیں وہ بری بات کہتے ہیں، اور دوسرا فرمایا کہ یہ ایک جھوٹی بات کہتے ہیں۔ تو دو اس کے عیب بیان کیے گئے، لہذا اس آیت مبارکہ سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جو ان کا پرٹیکولر سوال ہے کہ بیوی کو ماں کہنا یا میں تمہیں ماں کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، یہ کہنا کسی بھی طور پر درست نہیں ہے بلکہ گناہ ہے، اسے مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شرعی اصطلاح ہے جو قرآن پاک کے اندر جس کا مسئلہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، وہ ہے مسئلہ زہار۔ صحیح، مسئلہ زہار یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی محارم میں کسی کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے یا اس کے کسی حرام عضو کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تم میرے لیے میری ماں جیسی ہو، تم میرے لیے میری بہن جیسی ہو، یہ کہنا جو ہے جبکہ وہ حرمت کے طور پہ کہہ رہا ہے، تو یعنی حرمت سے مراد عزت نہیں، حرمت سے مراد حرام ہونا، حرام ہونے کے اعتبار سے کہہ رہا ہے، تو یہ ہو جائے گا مسئلہ زہار۔ مسئلہ نیت ضروری ہے یہاں پر، ہاں اس کے اندر وہ نیت ضروری ہے کہ حرام ہونے کے اعتبار سے وہ بات کر رہا ہے، تو اب وہ مسئلہ پھر مسئلہ زہار کے اندر چلا جائے گا۔ پھر مسئلہ زہار کے اپنے احکام ہیں، اس کی قرآن پاک میں واضح طور پہ آیات مبارکہ ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اس طرح جو ہے وہ ماں جیسی یا بہن جیسی کہہ دیتا ہے تو اب اس کے لیے اپنی بیوی کے پاس جانا حرام ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ 60 روزے نہیں رکھتا۔ تو اس کا معاملہ جو ہے یہ جدا ہے، ایک غلام آزاد کرے یا اگر اس کی گنجائش نہیں ہے تو وہ 60 روزے رکھنے کا حکم ہے، اس کے بعد پھر فدیے کا حکم آتا ہے۔ لیکن جب تشبیہ کا لفظ درمیان میں موجود نہ ہو، جو ان کے سوال کے اندر ہے، تشبیہ نہیں ہے کہ تم ماں جیسی ہو، سوال ہے کہ تم میری ماں ہو، میں تمہیں ماں کی طرح سمجھتا ہوں، تو اب جہاں پر تشبیہ کا لفظ نہیں ہے وہاں پر زہار نہیں ہوگا، اور اگر تشبیہ کا لفظ ہوگا تو اب اس نے کس طور پر کہا ہے اس کے اعتبار سے یہ حکم جدا گانا ہو جائے گا۔ لیکن مجموعی طور پر خواہ وہ زہار کی صورت ہو یا وہ زہار کی صورت نہ بنتی ہو، دونوں صورتوں کے اندر گناہ گار بہرحال ہے، اس آیت مبارکہ کے مصداق کے اندر ضرور آ جائے گا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، بے شک یہ بری بات کہتے ہیں اور یہ جھوٹ بات کہتے ہیں۔